آج ہم نے بیان کرنا ہے میت کو غسل دینے کے آداب، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1، بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کر کے غسل دینا، ٹھیک ہے نا، یہ بہتر کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کو وضو کرانا، پھر داہنی طرف سے غسل شروع کرنا۔ غسل دینے میں طاق عدد کی رعایت رکھنا، یعنی جو اعضاء دھونے ہو 3 بار دھونا، ٹھیک ہے جی، یہ بہتر ہے۔ میت کے کسی عیب کے ظاہر ان پر افشا نہ کرنے، اللہ نہ کرے پتہ چل گیا میت میں کوئی عیب تھا تو اس کے سامنے نہ لانا، ٹھیک ہے جی۔ میت کو خوشبو لگانا، جو کفن کی حالت میں فوت ہو جائے، احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کو خوشبو نہیں لگانی ہے، عام حالت میں میت کو کیا کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بندے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نا احرام کی حالت میں فوت ہو گیا بندہ، تو آپ نے کہا تھا اس کے کفن کو خوشبو نہیں لگانی، یعنی بعض علماء نے لکھا یہ صرف اشارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس حال میں فوت ہوتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ احرام کی حالت میں فوت ہوا، اللہ احرام کی حالت میں اسے حاجیوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور جیسے احرام کے اوپر خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اس کے کفن کے اوپر بھی خوشبو لگانا، لیکن باقی حالات میں کفن کو خوشبو لگا سکتے ہیں۔ میت کو اچھے کفن میں کفنانا، بہتر کپڑے، مناسب کپڑے میں کفنانا، ٹھیک ہے نا۔ یا ہمارا بات چیزیں جذباتی حد تک ہوتی ہیں کہ یہ فلاں ایسے کر دو، نہیں، ہر کام اپنی وسعت کے مطابق بہترین طریقے سے کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر بآسانی میسر ہو تو یمن کا ایک مخصوص کپڑا تھا حبری، اس میں جو ہے نا کفنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو تو حبری کپڑے میں کفنایا جائے، جیسا ہمارا کاٹن ٹائپ کا کپڑا نہیں ہوتا عام کفن کا، اس ٹائپ کا کپڑا ہوتا تھا۔ سفید کپڑوں میں کفنانا، ورنہ رنگدار کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور کام یہاں 2-3 چیزیں جو ہمارا غلط رائج ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میت کو غسل ایک ہی دفعہ دینا سنت، 2 یا 3 دفعہ غسل دینا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جنازے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں شاید اس ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جنازہ لیٹ پڑھائیں گے لہٰذا میت کو 2 دفعہ غسل، شرعاً تو ایسی کوئی بات نہیں، میت کو ایک دفعہ۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، بسا اوقات میت کو غسل دینے کے بعد پیٹ میں سے کوئی چیز نکل آئے تو وہ دھو دیں، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا فوت ہونے کے فوراً بعد غسل جب دیا جاتا ہے تو کفن پہنانا چاہیے؟ بہتر تو یہ اسی کو کفن پہنا دے، لیکن اگر مثلا پتہ چلا گیا جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی زخمی وغیرہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں، ابھی کفن نہیں پہنایا تو نہ کفن زیادہ خراب ہو جائے گا، بعد میں بھی پہنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دوبارہ غسل دینا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور بات، بہتر یہ جو بندہ میت کو غسل دے، بہتر یہ اگر ٹائم وغیرہ ہو، آسانی ہو، خود بھی غسل کر، یہ مستحب ہے۔ مستحب ایسے کاموں کہتے ہیں جو بآسانی اور سہولت کیے جا سکتے ہوں تو کر لیے جائیں، لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور کام کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اہتمام کیا جاتی ہے، جو کفن بیچنے والے ہوتے ہیں نا، کفن، انہوں نے اپنی دکانداری کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی کیا کرنی ہوتی ہے، دکانداری کرنی ہوتی ہے۔ عام کوئی بھی صابن لیں، ٹھیک ہے نا جی، بہتر یہ کہ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی صابن بازار سے ملتا ہے، انہوں نے 7 چیزیں اپنی طرف سے لگا دی ہوتی ہیں، یا عرق کی بوتل لے جاؤ، فلاں چیز لے جاؤ، یا اگربتیاں۔ مجھے پتا ہے اگربتیوں کا ایسا کیا تعلق ہے یار، ہم ممکن ہے کہ زمانے میں اسی لگا دیں، چلو یار جگہ کچی ہے جہاں میت کو غسل وغیرہ دے کوئی اسمیل نہ ہو جائے، ہمارا کیا کہتے ہیں وہ اگربتیاں جا کر قبر پر لگاتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ کون سا کام ہے، میت پر جا کر اگربتیاں لگا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور وہ کام کیا کرتے ہیں، 7 چادریں دے دیتے ہیں، وہ قبر پر ڈالنے کے لیے چادر، پھولوں کی چادریں وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، بعض علماء نے لکھا ہے اگر میت کے ترکہ سے کوئی کفن لے رہا ہے تو کفن میں سے جانماز جو نہیں بچھاتے جنازے کے لیے، یہ بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ یہ ضرورت نہیں نا اس کی، اگر باقی جگہ پاک ہو تو جیسے باقی لوگوں کی نماز جنازہ ہو جائے گی، مولوی صاحب کی بھی نماز جنازہ کیا ہو جائے گی، ہو جائے گی، مولوی صاحب آسمان سے اترے ہوئے تھوڑے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی، ان کی ہوگی، سب کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ یا ہمارا رواج ہوتا ہے نا، ایک بندہ پاک آتا ہے اسپیشل ہوتا ہے، جیسے پولیس اسکواڈ نہیں ہوتی، آگے ہاں جی وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، اور گلاب نارا کڈو فلانا کڈو، یار اللہ نہ نام ہے، یہ کیا کرنے ہو، ٹھیک ہے، یہ فلانے کڈا ہے، جا نماز کو تھا، یہ پاپا کو تھا، یار اللہ کا نام ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق
نہیں ہے. یہ ہماری ایفیشنسیز اور ڈیفیشنسیز جو ہوتی ہیں نا ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور ہمارا غلط کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. غلط جو کام, میت کے کفن کے لیے فالتو کپڑے لائے جاتے ہیں. میت کے کفن کے لیے کیا کیا ہے؟ فالتو کپڑے. عورت کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ 5. اور مرد کے لیے کتنے ہونے چاہیے؟ 3 کپڑے ہوتے ہیں. یہ بہتر ہے, ورنہ ایک کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق. حتیٰ کہ جب جنگ احد ہوئی صحابہ کرام کے پاس کپڑے نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو محبت تھی, سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی لاش کا مسلح عربی میں کہتے ہیں کسی کی لاش کے ٹکڑے کرنا. آپ کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی. بہتر یہاں سے مسئلہ سمجھ لیں. آپ نے سنا ہوگا سیدنا حمزہ کی جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی. پتہ اس کی صورت کیا تھی؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا کی جنازہ پڑھی, پھر آپ نے کہا ان کی میت کو لے کر نہیں جانا, یہیں رکھ دو. ایک شرعی مسئلہ کیا ہے, 10 میتیں ایک ہی نیت کر کے 10 کے 10 کی بھی اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے, ہر ایک کی علیحدہ نماز جنازہ پڑھی جائے. تو جنگ احد میں احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کی کیا کی تھی؟ علیحدہ نماز جنازہ پڑھی تھی. لیکن اپنے چچا کا احترام کیسے کیا؟ سبحان اللہ. یہ کیا کہ ایک جنازہ لایا جاتا, جنازہ پڑھا کر اس کے لاحقین اٹھا لیتے, دوسرا لاتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نماز جنازہ وہیں پڑھی تھی, آخر تک وہیں پڑھی رہی. اچھا یہاں سے ایک شرعی مسئلہ سمجھیں. یہاں بھی شریعت نے سہولت کا خیال رکھا ہے. یہاں بھی شریعت نے کہا کہ سہولت کا یہ نہیں رکھا کہ میرے چچا کی نماز جنازہ بھی ایسا نہیں, ایسا کرو بھی ایسا نہیں, کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سید الشہداء, ایک ہوتا ہے میں اور آپ کسی کو سید الشہداء کہیں, ایک ہوتا ہے نبی کسی کو سید الشہداء, اور ہوتا وہی جو نبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جو کفن پہنایا گیا نا وہ کم تھا کپڑا, ان کا قد بھی لمبا تھا, کپڑا کم تھا. آپ سمجھ جو چچا تھے نا ان کی جو گھٹنے نہیں ہوتے یہاں تک کپڑا تھا, باقی نیچے گھاس ڈال دی گئی تھی. باقی نیچے کیا ڈال دی گئی تھی؟ گھاس ڈال دی گئی تھی. بس آخری بات آپ کی خدمت میں گزارش ہے نا, یہ ہم گزشتہ 2-3 دن سے گزارش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی واقعہ سے اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں, جس کو ہم کو انسپائریشن ہے, جس کو ہم کہتے ہیں متاثر ہونا. ہم انسان ہیں نا, ہم فطرت سے متاثر ہوتے ہیں, ہم واقعات سے متاثر ہوتے ہیں, ہم غم سے متاثر ہوتے ہیں, ہم خوشی سے انسان کی فطرت ہے, بچے سے لے کر بڑے تک. جب کوئی خاص موقع آتا ہے بندہ سے متاثر ہوتا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں اس دن بھی عرض کی تھی, یہ سوڑ میں حادثہ ہوا, کئی جانیں چلی گئیں, کئی لوگ زخمی ہو گئے. تو وہاں سے آپ کی خدمت میں نے گزارش کی تھی کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں, نہ ہمیں ان کا پتہ ہے. تو جیسے ہم باقی کاموں کے مذاکرے کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, بچوں کو اسکول کیسے لے کر جانا ہے, چھٹیوں میں ہم نے کیسے جانا ہے, ایسے ہمارے گھر میں ایک مذاکرہ ہو. گھر میں جتنے عقل مند بندے ہیں ان کو پتہ ہو, ایک تو گھر میں کم از کم ایک مردانہ ایک زنانہ کفن موجود ہونا چاہیے. وہ گھر میں 2-3 بندوں کو پتہ فلاں الماری میں کفن پڑا ہوا ہے. دوسرا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, دیکھیے یہ ضرورت ہے, میں مانوں یا نہ مانوں, اب میں کبوتر کی طرح کیا کروں, بلی کو دے کر آنکھیں بند کر لوں تو اسے میری جان چھوٹ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے جی. میں کہوں کہ نہیں یہ پتہ نہیں کیا مول صاحب کیا کر, لیکن میری اور آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں وہ سوڑ والوں نے سوچا تھا کہ وہ اکثر چھٹیاں گزارنے گئے تھے, واپس آ رہے تھے, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, پورے کے پورے خاندان متاثر ہوتے ہیں حادثوں میں. اچھا اب کیا کرنا ہے, ایک تو کفن کی تیاری ہو, میرے گھر میں کفن بڑی نہیں, رات 12-1 بجے دروازہ کھلوائیں جی فلاں دکان کو کھلوائیں, میں نے کفن لینا ہے, گھر میں تیار ہوں. ٹھیک ہے, مردانہ بھی اور زنانہ بھی, جتنی وسعت ہے اس کے مطابق کفن لے لیں, فضول خرچی نہیں کریں. دوسرا گھر میں ایک آپ مذاکرہ کر لیں, طے کر لیں کہ مثلا فوتگی ہو جائے گی تو ہم نے غسل کیسے دینا ہے, میت کون سی جگہ رکھنی ہے, مہمانوں کو کہاں بٹھانا ہے, گھر کی چیزیں کیسے سنبھالنی ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے اچانک حادثات کے موقع پر بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2-3 تالے فالتو رکھ دیں, یہ الماری میں چیزیں ڈال کر فوراً تالا لگا دیں, توکلت علی اللہ. پھر ایک اور بات میں نے آپ کو کہا تھا, جو طے کر لیں, خصوصاً جو لوگ ادھر ادھر سے آ کر شہر میں آباد ہوئے,
ان کو 2 چیزیں طے کرنی. نمبر 1 مثال کے طور پر مجھے شہر میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, گاؤں میں میرے رشتہ دار تو ہیں لیکن وہ بھی اکثر کیا کوٹے شہر میں ہی. اب اگر میں یہاں سے میت لے کر جاؤں گا تو وہاں انتظام کرنا مشکل ہوگا. یہ آپس میں چونکہ ہر بندے کو اپنے حالات پتہ ہوتے ہیں, یہ طے کر لے میں نے نماز جنازہ شہر میں پڑھنی ہے یا کہاں پڑھنی ہے, یہ طے کر لیں. دوسرا تدفین ہم نے کہاں کرنی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ بنا ہو, پراپر خاکہ بنا ہوا ہو, اس پر عمل کریں. اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے بھائیو, اس سے کسی کی جان چھوٹنے والی. ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اطلاع کا بھی مربوط نظام ہمارے ہاں ہو. میں آپ کی ہم نے پتہ کیا ہم نے الٹ کام کیا. اطلاع کا مربوط مثلا کوئی بندہ باہر, کوئی بھائی باہر ہے, بیٹا باہر ہے, ان کو کیسے اطلاع دینی. آپ کو اس کرب کا اندازہ نہیں ہے کہ جو باہر لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے موقع کتنے مشکل ہوتے ہیں. یہ خود میرے اوپر 2 دفعہ گزری ہے. 2 دفعہ میرے اوپر, میرا بھائی فوت ہو گیا تھا محفوظ الرحمان, میں اس وقت یہاں تھا ہی نہیں بلکہ جہاں میں تھا وہاں سے بھی سفر کر کے میں آگے. میرے ابو جی فوت ہوئے تب بھی میں یہاں نہیں تھا. یہ میرے اوپر 2 دفعہ گزر چکی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مربوط نظام ہو, فوتگی ہو جائے تو جو بندہ باہر ہے ہم لوگ کو کیسے اطلاع دینی ہے. پھر اس کی سچویشن بھی آپ کے علم میں, مثلا میرا بھائی فرانس میں, جرمنی ہے, امریکہ ہے, تو 14 گھنٹے کی فلائٹ کر کے یہاں آئے گا. اور ضروری نہیں 14 گھنٹے کی فلائٹ اس کی مرضی کی ہو, بیچ میں ٹرانزٹ ہو گئی اگر نا کنیکٹنگ فلائٹ ہو گئی تو بعد میں 20 گھنٹے کی فلائٹ ہو جاتی ہے. یہ سارے احوال آپ ذہن میں رکھ کے ایک ذہن میں مربوط نظام بنا لیں. دیکھو بھائیو, جتنی کہتے ہیں ہماری شادی اچھی ہونی چاہیے, ہماری میت اس سے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالے ہونے چاہیے. ایسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش ہے. اچھا میں آپ کو ایک کہہ رہا تھا, ہم یہ نہیں کہتے چلے آپ ناراض نہ ہو جائیں, ہم نے پتہ کیا نظام بنایا ہوا ہے, ہم 500 روپے دے کر ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں, مر گیا روٹی کس ران سے ہیں. اللہ اکبر. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کیا کہتے ہیں مہمانوں کو کیسے سنبھالنا ہے, میت کا کیا کرنا ہے, اس کا قرضے کا کیا کرنا ہے. یہ کبھی کسی نے بیٹھ کر طے کیا ہے؟ یہ طے کیا یہ 5 دے گا فلانا کر پہ سٹیاں, ماشاء اللہ, اللہ اکبر. یا میت کے موقع پر بھی ہمیں وہ اپنی کیا کہتے ہیں گڈ ول کا خیال, گڈ ول سمجھتے ہیں نا, اپنی دکانداری کا خیال ہوتا ہے, میری دکان اونچی رہے. لوگ پھر کیا ہیں, راج صاحب ہیں, عبائی صاحب, ستی صاحب, چوئی صاحب, خان صاحب, نا ابا مری گئے سے بل چال دیتے سے نے بٹیاں بل سی ہیں. اللہ اکبر. ہیں جی بے مری گئے سے نا موٹا گوشت بائی دیتا سہنے وچ, یعنی لوگ بے کو نہیں یاد کریں گے, موٹا گوشت یاد کریں گے. ہاں بے کو تھوڑے کو یاد کرتا ہے یار. آپ موٹا گوشت کھلائیں گے یا مٹن قورمہ کھلائیں گے نا, آپ کے بے کو تھوڑا ہی یاد کرنا ہے. پھر تو آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش ہے, گھروں میں مذاکرے کریں, موت سے پہلے موت کے مذاکرے کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو ڈرائیں, لیکن کم از کم بندوبست تو کروائیں نا انہیں. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.